بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2007 ہے اور آج سورۃ الذاریات کی تفسیر کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور 6 آیتوں کی ہم تلاوت اور تشریح کرتے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذاریات قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرنے والی ہیں، ذروا اڑا کر، فالحاملات پھر ان بادلوں کی جو اٹھانے والے ہیں، وقرا بوجھ، فالجاریاتی پھر ان کشتیوں کی جو چلنے والی ہیں، یسرا آسانی کے ساتھ، فالمقسماتی پھر ان فرشتوں کی جو تقسیم کرنے والے ہیں، امرا کام کو، انما بلا شبہ جو توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو، لصادق البتہ سچا ہے، وان الدین اور بلا شبہ جزا، لواقع البتہ واقع ہونے والی ہے۔ ترجمہ یوں ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر ان کی جو آسانی سے رواں دواں ہو جاتی ہیں، پھر ان کی جو چیزیں تقسیم کرتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ یقینی طور پر سچا ہے اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ ان 6 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دیتی ہیں۔ دوسری بات، پھر ان کی قسم جو بوجھ اٹھانے والیاں ہیں۔ تیسری بات، پھر ان کی قسم جو نرمی سے چلنے والیاں ہیں۔ چوتھی بات، جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے۔ پانچویں بات، اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ بزرگان محترم، پچھلی سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور پھر اعمال کی بنیاد پر سے جزا و سزا کے ملنے کی تفصیل بیان کی۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے واقع ہونے اور بعد بادل موت مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے سچ ہونے کو بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد یعنی وہ گرد و غبار اڑا کر بکھیر دیتے ہیں، اور ان بادلوں کی قسم جو پانی کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، اور ان کشتیوں کی قسم جو آسانی کے ساتھ اللہ کے حکم سے سمندروں کی پشت پر چلتی پھرتی ہیں، اور ان فرشتوں کی قسم ہے جو اپنے رب کے حکم سے رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ قسم اس بات پر کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے وعدہ کیا، یعنی انسانوں کو مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا ہے، پھر جب اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب و کتاب دے گا، اور پھر ان اعمال کے حساب سے ہی جنت و دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور ہو کر رہے گا۔ ان آیتوں کی تفسیر مختلف طرح سے کی گئی۔ ایک تو وہی جو اوپر بیان کیا ہے کہ یہاں پر الذاریات سے مراد ہوائیں ہیں، حاملات سے مراد بادل ہیں، جاریات سے مراد کشتیاں ہیں، مقسمات سے مراد فرشتے ہیں۔ حضرت خالد بن عرعرہ رضی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، الحاملات وقرا سے کیا مراد ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ بادل ہیں۔ اور پوچھا کہ الجاریات یسرا کے کیا معنی؟ فرمایا کہ وہ کشتیاں ہیں۔ پوچھا گیا کہ المقسمات سے کیا مراد ہیں؟ فرمایا کہ وہ فرشتے ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پر ان تمام سے مراد ہوائیں ہی ہیں، کہ ہوائیں جو گرد و غبار کو اڑا کر انہیں بکھیر دیتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہواؤں میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ انسانوں کو بھی پل بھر میں اکھاڑ پھینکتی ہیں۔
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ان ہواؤں کے ذریعے ہی عذاب دیا۔ اسی طرح یہ ہوائیں بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں اور پھر وہ بادل زمین پر بارش برسانے کا سبب بنتے ہیں، اور جب زمین پر بارش ہوتی ہے تو اس بارش سے غلے، میوے، اناج وغیرہ اگتے ہیں۔ تو اس طرح یہی ہوائیں رزق کو تقسیم کرنے کا بھی سبب بنتی ہیں۔ اس طرح ان تمام صفات سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک ہوائیں ہی ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں غیروں کی قسم کھانے سے منع فرمایا، تو پھر یہاں اور کہا گیا کہ صرف ایک اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، تو پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کی قسم کھائی، تو پھر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر لفظ قسم سے حقیقی قسم مراد نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے ذریعے ان چیزوں کی مخلوق کے نزدیک جو اہمیت اور منفعت ہے اسے بیان کرنا مقصود ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی نہیں بلکہ ان چیزوں کے پیدا کرنے والے رب کی قسم کھائی ہے۔ اس کی اصل عبارت وہی ہے والذی ذی الذاریات ذروا، تو اس طرح یہاں پر قسم رب ذوالجلال کی کھائی گئی ہے نہ کہ مخلوق کی۔ الغرض یہاں پر ان قسموں کے ذریعے یہ بتانا مقصود ہے کہ جس رب نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جس کے آگے انسان بے بس و لاچار نظر آتا ہے، اور وہ رب ان چیزوں کو اپنی مرضی اور حکم سے چلاتا ہے، تو پھر اس سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پر کیوں وہ پروردگار قادر نہیں ہوگا؟ اس بات پر غور کرو اور یقین جانو کہ وہ رب ضرور دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر جنت و دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔